اسلام میں داخل ہو گئے، ظاہری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اسلام کے اندر پہنچ گئے کہ ہم اسلام سے حکومت چھینیں۔ آج جو امام زمانہ کا رستہ روک رہے ہیں، جیسے کہ پتا تھا یہودیوں کو، میں آخری جملہ کہہ رہا، پتا تھا یہودیوں کو کہ مکے میں رسول آئے گا، انہوں نے سائیڈ کی ساری آبادیوں میں قبضہ کر لیا تھا، یہاں آنے والا ہے۔ اب یہودیوں کو پتا ہے کہ مہدی مکے میں آنے والا ہے، وہ پہنچ گئے ہیں وہاں تک۔ یہ جو نئے شہر آباد ہو رہے ہیں، یہ جو روز سعودی عرب میں آپ کو مختلف تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ یہودیوں کو پتا ہے کہ مہدی کہاں آنے والا ہے۔ وہ رستہ روکنے کے لیے مکہ تک پہنچ چکے ہیں۔ امام آئیں گے اور اپنا دارالخلافہ کہاں قائم کریں گے، اور پھر سب سے پہلی رجت ہوگی امام حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین علیہ السلام پلٹ کے واپس آئیں گے اور 500 سال تک اس زمین پر حکومت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سرکار عباس اور سردار علی اکبر یہ رجت کریں گے۔ امام حسین کے بعد دوسری رجت امیر المومنین کی ہے، 370 سال زمین پہ علی حکومت کریں گے۔ تیسری رجت رسول خدا کی ہے، 700 سال زمین پر رسول حکومت کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جس دور میں صرف انصاف ہوگا، صرف امن کا دور ہوگا۔ اس دور کا رہنے والا زمین پہ پاؤں رکھے گا اور جو چاہے گا زمین اگلے گی۔ میں بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں، میں آخری سطر کہنے لگا ہوں اور تابوت بھی تیار ہے، بس ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ہمارے اس دور میں ہماری ریت پہ رہنے والے کا کن پر اختیار ہوگا، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے اپنے آپ کو اس دور کے لیے تیار کرو۔ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہو تو ہر روز دعائے عہد پڑھا کرو، اگر تم 40 دن مسلسل دعائے عہد پڑھو گے، امام فرماتے ہیں اگر میرے آنے سے پہلے مر گئے میں تمہیں لینے تمہاری قبر پہ آؤں۔ فتنوں کا دور ہے، دعائے غریق پڑھا کرو، یا رحمانو یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے میرے اللہ مجھے میرے دین پہ استقامت دینا۔ مولا فرماتے ہیں جو اس مسلسل دعا کو پڑھے گا، جتنے بھی فتنے امام زمانہ کے آنے سے پہلے ہوں گے وہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا، کسی جھوٹے کو اپنا امام نہیں کہے گا۔ دعائے عہد پڑھو، دعائے